السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ میں نے میرا خیال ہے 2-3 مہینے پہلے ایک ویلاگ میں خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ خان صاحب آپ اپنی ٹیم کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو لے آئیں، بہت ہیرے ایسٹ باہر پڑے ہیں۔ ابھی جیسے خان صاحب ڈاکٹر طارق کو لائے ہیں جو ہیڈ کریں گے نادرا۔ اگلے دن ان کا میں ایک ٹویٹ میں خط پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا پسند آیا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 16 لاکھ آنریریم واپس کیا تھا کہ نو آئی ایم پیڈ فار واٹ آئی ڈو، آئی ڈونٹ نیڈ اینی آنریریم۔ دس از دا ٹرینڈ وچ اوورسیز پاکستانی ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں باہر کوئی چودراہٹ کلونیل سسٹم نہیں رہے۔ یہ جو بیوروکریسی ہے اس کو خان صاحب ٹوٹلی پیک اپ کرائیں، یا تو آپ سٹیزن پورٹل افیکٹو کر دیں، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، بیوروکریسی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ادروائز اس بیوروکریسی کو پیک اپ کرا دیں، یہ آپ کو بالکل نہیں چلنے دیں گے۔ یہ سارے سگے ہیں۔ اب آج دیکھیں سلطان سکندر راجہ، وہی بیوروکریٹ جو ہر ایک کے ساتھ فٹ تھا، آج اس کی پٹ گئی نا۔ آج جب اوورسیز پاکستانیوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا تو سیکریٹری کو باہر آ کے ان کو تسلی دینی پڑی کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم بالکل اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے جو ہمیں ہمارے رائٹ ٹو ووٹ کو obstruct کریں گے۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سینٹ میں یہ بل اپروول کے لیے جائے گا ہم دیکھیں گے یہ کیسے نہیں اپروو ہوتا ہے، اور ہم باہر ان لوگوں کا ناطقہ بند کر دیں گے۔ یہ ہوتے ہیں ڈیموکریٹک فری سوسائٹیز میں آپریٹ کرنا۔ آپ یہاں امریکہ میں ہی دیکھ لیں کہ اوورسیز پاکستانی امریکنز کتنے دے آر میکنگ پاکستان پراؤڈ آف۔ ریسنٹلی 2 اپوائنٹمنٹس، ایک ادھر سے فیڈرل جج کی اپوائنٹمنٹ جو سینٹ اپروو کرتا ہے فار نیو جرسی، ایک پاکستانی امریکن پک اپ ہوا ہے۔ اسی طرح ایک لائر لینا اس کا نام ہے، وہ پک اپ ہوئی ہے فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی بڑی ایک ہائی سلاٹ کے لیے۔ اندازہ لگائیں کتنے وہ کب آنیسٹ ہیں، اینڈ وہ ان سسٹمز میں دیکھیں اس کا تعلق ایجوکیشن سے بالکل نہیں ہے۔ آپ کو یہ ہوگا کہ تعلیم سے یہ سارا نہ احسن اقبال واٹن سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ فراڈ آپ کے نا کلچر میں میلیوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ فراڈ سیکھتے ہیں، جیسے آج شہباز گل کہہ رہا تھا وہ اپنے بیٹے کو بھی اوورسیز ہے اندر پاکستان لایا بدماشی کے لیے، فراڈ کے لیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ دبئی میں جس طرح انہوں نے حکام سعودیہ اور دبئی کے اٹھائے ہوئے ہیں، خواجہ آصف اور ان سب نے۔ جناب اوورسیز پاکستانی ہی پاکستان کا کچھ کر سکتے ہیں، ان میں ہی حب الوطنی ہے، ان کے پاس ہی 4 پیسے ہیں، اور ان کے پاس ہی پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ہنر ہے، ٹھیک ہے جی۔ حب الوطنی، ہنر اور ایمانداری انہی کے پاس، اور پیسہ جو آپ ان کو پھر بیچاروں کو مار رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں، جو ڈبل شاہ کی طرح وہ بیچارے پھر ہاتھ لگا کر روئیں گے فورن ایکسچینج ریزروز میں، جیسے وہ فورن ایکسچینج اکاؤنٹس میں جیسے ان کے ساتھ نواز شریف نے کیا۔ یہ بہت زیادتیاں ہیں پاکستان کے ساتھ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آج الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کی، اور اوورسیز پاکستانیز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی مستقبل کی باغ ڈور میں ایک اہم حصہ لیں گے۔ دیٹ از ویری گڈ۔ اور میں اپنے ہر دل عزیز ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ کاش عمران خان ان کی جائیدادوں سے بھی قبضے ہٹوا دے، بجائے اس کے کہ عمران خان کے بیوروکریٹ اس پہ بھی دھندہ گیری کریں۔ وہ جو مسٹر ٹی کے صاحب ہیں، طاہر خورشید جو سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ہے، جس کے گلے میں اب پھندا ڈلنے والا ہے، جو ہر ایک نے چیخو پکار شروع کر دی ہے، اور اب عمران خان کو اس کو احد چیمہ اور فواد جیسی عبرتناک سزائیں دینی پڑے گی۔ دراصل فواد، احد چیمہ، اعظم جو پرنسپل سیکرٹری عمران خان کا، اور طاہر خورشید، یہ چاروں ایک ہی نسل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان چاروں کو چوکوں میں پھانسیاں نہ لگیں تو بیوروکریسی بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اوورسیز پاکستانی ہی اس میں بھی آپ کی مدد دیں گے۔
اوورسیز پاکستانی آپ کو بے تحاشا سپورٹ اس لیے نہیں کرتے آپ بڑے خوبصورت ہیں اور جناب صاحب آپ کے بغیر آپ تو بڑے سیلیبریٹی ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. بیکاز پہلے آنے والوں نے بڑا لوٹا ہے. وہ آپ سے احتساب ایکسپیکٹ کرتے تھے جو آپ نے ابھی تک ان کا نہیں کیا. وہ نواز گانڈا اور وہ سارے اسی طرح زرداری وغیرہ. وہ کل چودھریوں کو ملتا پھر رہا تھا. چودھری جس نے فارسٹ کی زمینیں بحریہ کو دیں. جسٹس سسٹم نہیں ہے. میں ادھر ایک کارڈیک ڈاکٹر ہیں انڈیا سے مسلمان, تو میں ان سے ساتھ ایک نجی محفل میں بیٹھا تھا تو کوئی بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نظر صاحب اصل ہمارا مسئلہ ان کنٹریز کا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور ان سب کا یہ ہے کہ یہاں جسٹس سسٹم نہیں ہے. اگر یہاں جسٹس سسٹم آ جائے تو شاید غالباً سسٹمز بہتر ہو جائیں. اٹس ناٹ لیک آف ایجوکیشن اور اینی تھنگ ایلس. یہی بات طالبان کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طالبان صرف اور صرف جسٹس سسٹم اچھا ہونے کی وجہ سے ادھر ناطقہ بند باقی سب کا کر ہی رکھیں گے. لگا لیں جتنا زور لگانا ہے. افغانستان پھر جل رہا ہے. آج پرائم منسٹر وہاں ISI میں اسپیشل بریفنگ کے لیے گئے ہیں. حافظ سعید کے گھر کے قریب کوئی دھماکہ شماکہ ہو گیا ہے. حالات آنے والے بہت برے ہیں پاکستان کے لیے, معاشی طور پر بھی, اینڈ پاکستان کی فزیکل ایگزسٹنس بھی ایٹ تھریٹ ہے. تو اس میں اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. بجائے اس کے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو ان پیٹریوٹک اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو جناب واشنگٹن DC میں احتجاج کرتے پھر رہے ہیں, نیو یارک میں احتجاج کرتے ہیں, اور الگ صوبہ بلوچستان بنانے کے لیے, جناب پور بنانے کے لیے. اور جو پیٹریوٹک ہیں وہ میرے جیسے بیچارے صرف ویلاگ کی حد تک ہیں, کیونکہ ان کو تو ادھر بھی ISI پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہاں بھی ان کے گھروں پر قبضے ہیں. بالکل کوئی سنوائی نہیں ہے, نہ کوئی چیف جسٹس سنتا ہے. کیس ان کے 4 سال سے اوورسیز پاکستانیوں کے کیس لٹک رہے ہیں. تو خان صاحب تھوڑا سا عقل ہوش اب ناخن پکڑیں. اگر اوورسیز پاکستانی اپنے رائٹ کے لیے الیکشن کمیشن جا سکتے ہیں اور ان سے اپنا رائٹ لے سکتے ہیں نا, پھر آپ کو بھی عمران خان اوورسیز پاکستانی گریبان سے پکڑ کر فار جسٹس اینڈ رول آف لا کروا سکتے ہیں آپ سے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ